اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے تمام مسلمان بھائیوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ خدا آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو جی دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے خدائی دعوی جات۔ دوستو، ہم قادیانیوں کو جب کافر کہتے ہیں، ان کو دین اسلام سے خارج کرتے ہیں، تو قادیانی حضرات اور عموماً ہمارے مسلمان بھائی ہی یہ کہتے ہیں کہ لا علمی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ قادیانیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں۔ تو قادیانیوں کو کافر کہنے کی بہت ساری وجوہات ہیں، کہ جن میں سے سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ یہ کہ قادیانی حضرات رب تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے بلکہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ قادیانیوں نے باری تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے الگ سے دو خدا بنا لیے۔ پہلے کا نام مرزا غلام احمد قادیانی، جبکہ دوسرے کا نام مرزا بشیر احمد۔ اس کے علاوہ اگر ہم قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں، دین اسلام سے خارج کرتے ہیں، تو اس کی دوسری وجہ وہ تکفیر انبیاء علیہ السلام ہے۔ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کا تمام انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہیں ان کی تکفیر کرنا، اور ان کے جو معجزات ہیں جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، دلائل قطعیہ سے ثابت ہے، ان کا اقرار کرنا، اور اپنے آپ کو تمام انبیاء علیہ السلام ان پر فضیلت دینا۔ اس وجہ سے ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو اور مرزا غلام احمد قادیانی کے جو ماننے والے ہیں ان کو دین اسلام سے خارج مانتے ہیں اور ان کو کافر تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم قادیانیوں کو اگر کافر کہتے ہیں، ان کو کافر مانتے ہیں، دین اسلام سے خارج کرتے ہیں، تو اس کی ایک تیسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح مسلمانوں کا عقیدہ ہے تورات، زبور، انجیل کے بارے میں، کہ اگرچہ وہ رب تعالیٰ کا کلام تھا، ایک زمانہ تھا جبکہ وہ محفوظ تھا، انبیاء علیہ السلام پر وہ نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن اس زمانہ میں وہ اپنی اصلی حالت پر موجود نہیں ہے۔ تو اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ پچھلی کتابوں کی طرح تورات، زبور، انجیل، ان کتابوں کی طرح جو قرآن پاک ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، وہ بھی تحریف شدہ ہے، اس میں بھی تحریف آ چکی ہے، وہ بھی قرآن جو ہے دنیا سے اٹھ چکا ہے۔ یہ اسے کفری عقیدے کی وجہ سے بھی ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر کہتے ہیں، اس کو دین اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسے جون سی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم قادیانیوں کو اور مرزا غلام احمد قادیانی کو دین اسلام سے خارج مانتے ہیں۔ تو آج کا موضوع تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے خدائی دعوی جات۔ قادیانی حضرات رب کی وحدانیت کے قائل نہیں، بلکہ جس طرح کے عیسائیوں نے رب کے مقابلے میں خدا بنا لیے، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو خدا بنا لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا تسلیم کر لیا، خدا کا بیٹا بنا لیا، اسی طرح جو قادیانی ہے انہوں نے بھی خدا کے مقابلے میں اپنے جھوٹے خدا بنا لیے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو خدا بنا لیا، اور مرزا بشیر احمد اس کو اپنا خدا بنا لیا۔ مثال کے طور پر میں حوالے ذکر کرتا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 13 اور اس کا ہے کتاب البریہ، اس کے صفحہ نمبر 103 پر لکھتا ہے کہ میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خدا ہوں، اور پھر میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی اپنے بیٹے کے لیے خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 99 میں لکھتا ہے کہ ہم ایک لڑکے کی تجھے بشارت دیتے ہیں کہ جس کے ساتھ حق کا ظہور ہوگا، گویا کہ آسمان سے خدا اترے گا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو دوستو، میں نے دو آپ کو حوالے دیے، پہلا جو ہے کتاب البریہ کا، دوسرا حقیقت الوحی کا۔ پہلے حوالے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے بالکل واضح طور پر خدائی کا دعویٰ کیا، اور خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خدا ہوں۔ صرف دیکھا نہیں، بعد میں کہتا ہے کہ میں نے یقین کر لیا کہ میں خدا ہی ہوں۔ اب قادیانی حضرات اس حوالے کو سن کر کہتے ہیں یہ تو کشف تھا، ٹھیک ہے، تو عام مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح خواب کی تعبیر ہوتی ہے اسی طرح کشف کی بھی تعبیر ہوتی ہے۔ تو میرا چیلنج ہے تمام قادیانیوں کو کہ آپ اس بات کو ثابت کر دیں کہ جس طرح خواب کی ایک تعبیر ہوتی ہے اسی طرح کشف کی بھی تعبیر ہوتی ہے۔ ارے کشف جو ہوتا ہے وہ تو چھپی ہوئی باتوں کو کھولنے کے لیے ہوتا ہے، کشف کا معنی ہی کھولنا ہے۔ اسی طرح دوسرا میں نے جو آپ کو حوالہ دیا
حقیقت الوحی کا، اس میں مرزا غلام احمد قادیانی اپنے بیٹے کو خدا کہتے ہوئے لکھتا ہے کہ ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیں گے کہ جس کے ساتھ حق کا ظہور ہوگا، گویا کہ آسمان سے خدا اترے گا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ تو دوستو ان دو حوالے سے بالکل روزے روشن کی طرح عیاں ہو گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود کو بھی خدا کہا، اور اس مرزا غلام احمد قادیانی کا جو بیٹا تھا مرزا بشیر احمد، اس کے لیے بھی خدائی کا دعویٰ کیا۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ہم قادیانی کو کافر کہتے ہیں، ہم قادیانی کو دین اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ تو میں تمام قادیانیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام قادیانیوں کو راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو رد قادیانیت پر زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔